أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ہرگز نہیں، بلا شبہ یقیناً نیک لوگوں کا اعمال نامہ بہت بلند و بالا مقام میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ بلند مقام والے کون ہیں؟ کتاب مرقوم، ایک رجسٹر ہے واضح لکھا ہوا، یشہدہ المقربون، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ فرمایا کہ کلا، جو سزائیں اور جو تکلیفیں اور پریشانیاں سجین والوں کو ہوں گی وہ علیین والوں کو نہیں ہوں گی، ہرگز نہیں۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کا اعمال نامہ بہت بلند لوگوں کے مقام میں ہے۔ علیین اور علیون، یہ علیون کی جمع ہے جو علو سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت بلندی پر واقع۔ تو جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ علیون یہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش الہی کے نیچے ہوں گے۔ فرمایا کہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی، قرآن مجید کے نص سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ وہ سب سے اونچی جنت ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے، یعنی وہ عرش الہی کے بالکل نیچے ہے۔ تو فرمایا کہ وما ادراک ما علیون، یہ بلند مقام والے لوگ کون ہیں؟ کتاب مرقوم، مرقوم کا ایک معنی تو ہے لکھی ہوئی، ایک معنی ہے مہر لگائی ہوئی، یعنی وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں جنت والوں کے نام لکھ کر اس کو سیل کر دیا گیا، اس پر مہر لگا دی گئی ہے، اب اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ۔ یشہدہ المقربون، اس کو آ کر مقرب فرشتے دیکھتے رہتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں کہ شاباش، تم لوگوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بڑی ہمت سے کام لیا اور اپنے مقصد کو پہچانا اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہے اور اللہ کا حق بھی ادا کیا، مخلوق کا حق بھی ادا کیا۔ تو مقربین کے اس تبصرے سے جنت والے اور زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، مسحریوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم
نظرة النعیم. آپ ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہچان لیں گے. یسقون من رحیق مختوم. وہ ایک ایسی خالص شراب سے پلائے جائیں گے جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی. ختامہ مسک. اس کی مہر کستوری کی ہوگی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اور اسی میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. ابرار برن کی جمع ہے اور نعیم کا مطلب ہے نعمتیں ہی نعمتیں. بلا شبہ یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. علل ارائک، ارائک اریکتن کی جمع ہے. اریکتن کا معنی پلنگ، مسہری، تخت. جنت کی مسہریاں کیسی ہوں گی یہ تو جنت میں جا کر ہی پتہ چلے گا. ابھی تو ہم ان کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی شاندار ہوں گی. ینظرون، وہ نظارے کریں گے. کبھی تو جہنم والوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے انہیں کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا. کبھی جنت کے حور غلمان اور جنت کی نعمتیں اور جنت کی رونقیں ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے. اور کبھی دیدار الہی سے مشرف ہو رہے ہوں گے. اللہ پاک کا دیدار جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگا. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. ان کے چہروں میں آپ کو نعمتوں کی تر و تازگی اور رونق محسوس ہوگی. دنیا میں جو آدمی خوشحال ہوتا ہے اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی رونق ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے. تو جنت والوں کے چہروں پر بھی بڑی رونق اور بڑی تازگی ہوگی اور بڑا اطمینان ہوگا. یسقون من رحیق مختوم. رحیق ایک ایسی شراب ہے جو ایک خاص شراب ہوگی. ویسے تو وہاں شراب کی نہریں ہوں گی، ہر وقت جنت والے وہاں سے پی سکتے ہوں گے، لیکن یہ رحیق جو ہے یہ ایک خالص شراب ہے اور خاص قسم کی شراب ہے. مختوم، جس کے اوپر مہر لگی ہوگی. مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے جب سیرت کی کتاب لکھی تو اس کا نام تلاش کرتے رہے کہ نام کیا رکھا جائے. بالآخر انہوں نے اسی آیت سے نام لے لیا اور اس کا نام رکھا الرحیق المختوم. تو یہ نام اتنا مقبول ہوا کہ پوری دنیا میں یہ کتاب پھیل گئی. فرمایا ختامہ مسک. یہ جو مہر ہوگی یہ مٹی کی یا پتھر کی یا پلاسٹک کی نہیں ہوگی بلکہ کستوری کی ہوگی. اور ختامہ مسک کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کے شراب کے جام کا اختتام کستوری کی خوشبو سے ہوگا. جیسے دنیا کی شراب میں بدبو کا بھبوکا اٹھتا ہے ویسا نہیں ہوگا، بلکہ جب جام ختم ہونے لگے گا تو اس میں سے بہترین کستوری کی خوشبو آئے گی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اور اسی کے لیے مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. دنیا کے ایک ایک پلاٹ کے پیچھے 20 سال لوگ عدالتوں کے دھکے کھاتے ہیں، پھر بعضوں کا ناجائز دعویٰ کر لیتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ اصل مقابلے کی چیز یہ ہے، جس کو یہ مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئی.
ومزاجه من تسنیم، اور اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی. عینا یشرب بها المقربون، وہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پیئیں گے. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے وہ ایمان والوں سے ٹھٹھا کیا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو خوش گپیاں کرتے ہوئے لوٹتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ ایمان والوں کو دیکھتے تو کہتے تھے یہ لوگ تو یقیناً گمراہ ہو چکے ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، کیا کافروں کو بدلہ دے دیا گیا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے. فرمایا وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، سنما اور تسنما کا معنی ہوتا ہے ترفع، یعنی بہت بلندی پر واقع ہونا. یہ ایک چشمہ ہے جو بہت بلندی پر ہوگا اور اوپر سے بہہ کر جنت والوں کے پاس آئے گا. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، اس چشمے سے مقرب لوگ تو ہر وقت پئیں گے، لیکن جو ابرار ہوں گے نیک لوگ ان کو شراب میں ملا کر یہ پلایا جائے گا. اور فرمایا کہ مجرم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے ایمان والوں پر ہنستے تھے. یہ ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط اور اخنس بن شریح یہ حضرت بلال پر اور حضرت عمار پر اور حضرت صہیب پر ہنستے اور مذاق کرتے اور کہتے دیکھو یار یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ دنیا کی نقد لذتیں چھوڑ کر ایک خیالی جنت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کسی جگہ کفار کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کے بارے میں ایسے ہی خیالات ظاہر کرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے قریب سے گزرتے تو آنکھوں سے اور پلکوں سے اشارے کرتے، ایک دوسرے کو آنکھ مارتے کہ دیکھو یہ ہے وہ بے وقوف احمق لوگ جو دنیا کے فوائد اور دنیا کے لذتوں سے منہ موڑ کر بیٹھے ہیں.
وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. فقیہن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے خوش گپیاں کرنے والے، دل لگی کی باتیں کرنے والے. گھر والوں کے پاس آتے تو وہاں بھی انہی غریب مسلمانوں کا تذکرہ، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ تو گمراہ ہو گئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس دنیا میں رہنے کا طریقہ کیا ہے، اور یہاں انسان کو کوئی 4 پیسے کمانے بھی چاہیے. یہ تو بالکل ہی بدھو ہیں جو دنیا سے منہ موڑ کر آخرت کے کمانے میں لگے ہوئے ہیں. فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. آج کے دن، قیامت کے دن، ایمان والے کفار پر ہنسیں گے ان کی حالت زار دیکھ کر. فرمایا جو کمزور تھے وہ آج قوی ہو جائیں گے، اور جو طاقتور تھے وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اور ہر صبر بالکفار ما کانوا یفعلون. ان کے برے اعمال کا انہیں بدلہ تو ملے گا ہی، ایک مذاق رہ گیا تھا، مذاق کے بدلے میں بھی ان کے ساتھ مذاق کیا جائے گا، اور ایمان والے انہیں دیکھ کر ہنسیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ کتنے بدبخت تھے اور کتنے احمق تھے اور کتنے بے وقوف تھے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے فوائد کے لیے انہوں نے آخرت کی اتنی بڑی اور اتنی لمبی زندگی کو نظر انداز کیا، اور آج اللہ کے عذابوں میں جل رہے ہیں. ترجمہ اقبال. کلا ان کتاب الابرار، ہرگز نہیں یقیناً نیک لوگوں کا اعمال نامہ، لفی علیین، یقیناً بہت بلند مقام میں ہوگا. وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ بلند مقام والے کون ہیں. کتاب مرقوم، یہ ایک مہر لگی ہوئی کتاب ہوگی. یشہدہ المقربون، مقرب فرشتے اس کے پاس حاضر رہیں گے. ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، مساریوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لیں گے. یسقون من رحیق مختوم، وہ ایک خالص شراب سے پلائے جائیں گے جو مہر لگی ہوئی ہوگی. ختامہ مسک، اس کی مہر کستوری کی ہوگی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور اسی میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں تسنیم سے ملاوٹ کی جائے گی. عین یشرب بہا المقربون، وہ ایک چشمہ ہوگا جس سے مقرب لوگ پیئیں گے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون،
یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا وہ ایمان والوں پر ہنستے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں کے اشارے کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو خوش گپیاں کرتے ہوئے لوٹتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ گمراہ لوگ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ تو آج کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تختوں پر بیٹھ کر نظارے کر رہے ہوں گے. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون کیا کفار کو اس کا بدلہ دے دیا گیا جو کچھ وہ کرتے تھے. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج 21 اگست 2025 کو سورۃ المطففین کی تفسیر ختم ہوئی. اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الانشقاق شروع ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.